جی ہاں، رہبر معظم کے پیغام میں جو ایک نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ اول اور بیت المقدس، مسجد اقصی اور سرزمین امت مسلمہ کے درمیان نقطہ اتحاد ہے، نقطہ وحدت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوم القدس ہم مناتے ہیں یا جب مسجد اقصی پر صہیونیوں کی طرف سے کوئی ظلم ہوتا ہے یا نمازیوں کو روکا جاتا ہے تو پورے دنیا اسلام میں ایک اضطراب اور غم اور اندوہ کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھیں، یہاں پہ مختلف مکاتب فکر رہتے ہیں اور مختلف تنظیمیں ہیں۔ یہاں پہ بعض جو ہے کمپرس تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں ہیں، بعض سیکولر تنظیمیں ہیں، لبرل تنظیمیں ہیں، لیکن بالاجماع پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی احزاب کا یہ اتفاق رائے ہے اس بات پر کہ فلسطین کی آزادی کی جو جدوجہد ہے وہ درست ہے، وہ حق اور حقیقت پر مبنی ہے، ہمیں اس کو سپورٹ دیکھا۔ یہاں پہ مختلف مقامات پہ قوم پرست جماعتوں کو ہم نے دیکھا، چاہے وہ بلوچ قوم پرست ہوں، سندھ کے قوم پرست ہوں، پختونخوا کے قوم پرست ہوں، ان کی طرف سے بھی ہمیشہ آزادی فلسطین کی جو جدوجہد ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے۔ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی اور عوام الناس میں بھی تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں مسجد اقصی کو دشمن کی قید سے آزاد کرانا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیادہ آزادی کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کوئی کم اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس اور قبلہ اول امت مسلمہ کے درمیان نقطہ اتحاد ہے، نقطہ وحدت ہے، اور ہمیں مل کر جو ہے وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے تحریک چلانی چاہیے۔ ایک اور جو نقطہ آپ نے پوچھا ہے اپنے اس میں، وہ یہ ہے کہ موجودہ جو پیغام ہے رہبر معظم کا، اس کے اندر رہبر معظم نے صہیونیت کو ایک مہلک وائرس سے تشبیہ دی ہے۔ یہ رہبر معظم سے پہلے اسی طرح کی تشبیہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی۔ حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ کینسر کا پھوڑا ہے۔ کینسر کے پھوڑے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی انگلی میں ہو جائے تو فوری طور پہ انگلی کو کاٹ دینا چاہیے۔ اگر انگلی کو نہیں کاٹا گیا تو پھر پورے کا پورا پاؤں جو ہے وہ کینسر میں ہوگا، بیماری میں مبتلا ہوگا۔ پھر چاہیے انسان کو کہ فوراً پاؤں کو کاٹ دے۔ اگر پاؤں کو نہ کاٹا گیا، اس کا ایک ہی ہے، دوائیوں سے اس کا علاج نہیں ہے، پرہیز سے اس کا علاج نہیں ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو کینچی اٹھا کے اس کو کاٹ دیا جائے، جراحی کا عمل ہو، آپریشن کا عمل ہو۔ تو امام خمینی نے بھی اس کو تشبیہ دی کینسر کے پھوڑے کے ساتھ۔ رہبر معظم نے اس کو کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں ایک مہلک وائرس سے تشبیہ دی کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر یہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور پھر عالم اسلام کے لیے امت مسلم، اور اگر پھر بھی اس کو نہ روکا گیا تو پھر یہ عالم انسان بنے گا۔ صہیونیت ایک مہلک وائرس ہے، ایک سرطان کا پھوڑا ہے جس سے عالم انسانیت کو جان چھڑانی چاہیے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ صہیونی بنیادوں پر، ظلم کی بنا پر، قبضے کی بنا پر جو ریاست قائم ہوئی ہے اسرائیل کی غصب کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے۔ رہبر معظم نے اپنے اس پیغام میں خصوصی طور پہ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کو بیان بھی کیا ہے اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہمیشہ جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے، نوجوانوں کے پاک احساسات ہوتے ہیں، نوجوان جو ہے وہ بڑی بڑی تحریکوں اور انقلابوں میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم موجودہ جدوجہد میں بھی دیکھتے ہیں کہ آزادی فلسطین کی جدوجہد میں نوجوان ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں بزرگوں کا اس میں کردار ہے، جہاں علماء کرام کا اس میں کردار ہے، وہاں نوجوان بھی سر فہرست ہیں۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم نوجوانوں سے خصوصی محبت کرتے ہیں۔ ایران کے جو یونیورسٹی کے طلبہ ہیں یا کالجز کے طلبہ ہیں یا پوری دنیا اسلام میں جو نوجوان ہیں، ان سے رہبر معظم خصوصی طور پہ محبت کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے دل پاک ہوتے ہیں، وہ قوموں کی تقدیر بدلنے کا جو ہے حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ
دنیا اسلام کے نوجوان مل کر متحد ہو کر آزادی فلسطین کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آزادی فلسطین اور آزادی کشمیر کا جو ہے وہ سنہری موقع ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ شکریہ۔